السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 پر بات کی جائے گی۔ آپ نے آج تک دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو خود کو قرآنسٹ کہتے ہیں یا پھر عام مذہبی پیشوا ہوں یا ان دونوں پارٹیوں کے فالورز ہوں، یہ لوگ سورہ 2 کی آیت نمبر 23 کو جب بھی پیش کرتے ہیں تو اس کے سیاق اور سباق یعنی اگلی اور پچھلی آیات سے توڑ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ اس آیت کے مروجہ ترجمہ پر بنایا گیا ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس کے جیسا کوئی اور نہیں بنا سکتا، جبکہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں دعائے قنوت کو، اتحیات کو، ثنا کو، یہ چیزیں یہ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اپنی، جبکہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے ان کے بغیر، اور جبکہ ان لوگوں کا اس ترجمہ میں دعویٰ ہے کہ یہ جو نازل کیا ہے بندے پر اس کے جیسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ بھئی دعائے قنوت بنا تو دی ہے، اتحیات بھی بنا دیے، ثنا بھی بنا دی، اس کے بغیر تو آپ لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور نماز کی رکعتوں میں الکتاب المبین کی آیت بھی پڑھتے ہیں اور سورت بھی چھوٹی پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ ملاتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی جو الکتاب المبین کے باہر کی اتحیات دعائے قنوت ہیں یہ پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، اور پھر ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ ہو بہو وہی چیز ہے، جبکہ ان کے تراجم میں دعویٰ کہ اس جیسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ بھائی اگر نہیں بنا سکتا تو آپ ان چیزوں کا انکار کریں، کیوں پڑھتے ہیں آپ اپنی نمازوں میں یہ ساری چیزیں؟ بتائیں کیوں پڑھتے ہیں؟ جب اس کے جیسی کوئی بنا نہیں سکتا تو نماز میں کیا تک بنتا ہے کہ یہ چیزیں پڑھیں آپ؟ ظاہر ہے اگر اس کے جتنا درجہ ہے دعائے قنوت کا یا اتحیات کا یا ثنا کا تو تبھی پڑھتے ہو نا۔ اگر یہ تینوں چیزیں نکال دو اپنی آپ نماز میں سے تو پھر کیا ہے؟ نماز ہوتی نہیں ہے آپ کی، ہوگی نہیں۔ یعنی کہ ان چیزوں کا اتنا درجہ ہے کہ الکتاب المبین کی آیات جتنا درجہ ہے اتنا درجہ دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ خیر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آیات جیسی ہی ہیں، یہ تین چیزیں میں نے ابھی گنوائی ہیں، اس کے علاوہ جمعے کا خطبہ ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں حج میں جو پڑھتے ہیں یہ لوگ، عمرہ میں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی کے جیسی تو ہیں۔ کیا فرق ہے مجھے بتائیں؟ یا تو آپ ڈنائی کریں کہ وہ ساری بیکار چیزیں ہیں، یہ آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کے لیکچر میں ہم مل کر دیکھیں گے کہ ان کا یہ والا عقیدہ کہ اس کے جیسا کوئی نہیں بنا سکتا، اس میں کتنی حقیقت ہے۔ دوستو اگر اس آیت کے مروجہ ترجمہ کو مد نظر رکھ کر اور سیاق اور سباق کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ مسلمین یا مؤمنین سے کہا جا رہا ہو کہ تم اس کے جیسی ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے، بلکہ یہاں تو مشرکین اور جو من دون اللہ یا سورہ 2 کی آیت نمبر 24 کے مطابق کافرین ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے جیسی صورت ایک بنا کر نہیں لا سکتے، جبکہ وہ لا بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ مشرک ہیں، جبکہ مؤمنین اور مسلمین پر کوئی قید نہیں وہ بنا کے لا سکتے ہیں۔ دوستو آیت کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف تو بعد میں جائیں گے، اس سے پہلے مروجہ ترجمہ اور آیت کے متن کو دیکھ لیتے ہیں، تو آپ بھی اس کو باریک بینی سے دیکھیں، اور میں نے جو اس پر غور و فکر کیا ہے وہ میں آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ لہٰذا سورہ 2 کی آیت نمبر 23 کا متن کچھ یوں ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا علی عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ جو ان لوگوں نے کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اگر تم اس بریکٹ میں لکھا ہے قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو
جو ہم نے اپنے بندے بریکٹ میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو۔ دوستو یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ جب میں نے پڑھا تو اس میں مندرجہ ذیل چیزیں میرے سامنے آئی جو میں آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے اس میں، اس آیت کے ترجمہ پر غور کریں تو ریبن کا ترجمہ شک کر دیا گیا ہے، جبکہ شک تو الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے۔ اگر ریبن کا ترجمہ شک ہے تو لفظ شک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پوائنٹ نمبر 2 ہے، آیت میں موجود مما جو کہ من پلس ما، یعنی من حروف جارہ پلس ما اسم موصول، اس میں من کا ترجمہ کیا ہی نہیں گیا ہے، مما میں من کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، بصورتن کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ حروف جارہ بی کا ترجمہ بھی نہیں کیا گیا ہے، یعنی بی کا ترجمہ بھی کھا لیا گیا ہے، جبکہ بی کے معنی ہوتے ہیں کے ساتھ، پر، اوپر کے، اور لفظ صورتن کو صورت ہی لکھ دیا، اس کا معنی بھی نہیں کیا گیا ہے۔ دوستو پوائنٹ نمبر 4 کو دیکھتے ہیں تو غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ من مثلہ میں پھر سے من کا ترجمہ نہیں کیا، من حروف جارہ ہے، اس کا ترجمہ پھر یہاں بھی نہیں آ کے کیا ہے، جبکہ من کے معنی سے، میں سے ہوتے ہیں۔ مزید پوائنٹ نمبر 5 کو دیکھیں تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ من دون اللہ میں پھر سے من کا ترجمہ نہیں کیا گیا، یعنی من اب تک 3 بار آیا ہے اور تینوں بار من حروف جارہ کا ترجمہ کیا ہی نہیں گیا ہے۔ میں ایک مترجمین کا لکھا ہوا پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی تحریر ہو اس میں کوئی بھی لفظ فالتو نہیں ہوتا، ورنہ دنیا میں اس تحریر کو نکمی اور بیکار سمجھا جاتا ہے۔ آپ اگر اسکول میں پڑھے ہیں تو آپ نے اگر اپنے پیپر میں کوئی ایک آدھ لفظ زیادہ ایڈ کر دیا تو وہ نمبر کاٹ لیتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے پیارے مترجمین نے ترجمہ ہی نہیں کیا ہے حروف جارہ کا۔ مزید پوائنٹ نمبر 6 کو دیکھتے ہیں، غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ شہداءکم کا ترجمہ مددگاروں کر دیا ہے، جبکہ شہداء کا مصدر شہید ہے اور اس کے معنی حاضرین یا گواہوں کے ہوتے ہیں۔ باقی جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے ان سب پیارے مترجمین نے وہاں کہیں بھی ترجمہ مددگاروں نہیں کیا ہے، لیکن سورہ 2 کی آیت نمبر 23 میں جیسے یہ لفظ آیا تو یہاں انہوں نے اپنے مروجہ عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر یہ ترجمہ کر دیا مددگاروں کو، جبکہ مددگار یہ ترجمہ جس لفظ کا کیا جاتا ہے وہ الگ ہے۔ اولیاء کا ترجمہ یہ لوگ مددگار کر لیتے ہیں، جبکہ یہاں وہ لفظ ہی نہیں ہے۔ نصیر کا ترجمہ بھی یہ مدد سے ریلیٹڈ کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 کو دیکھتے ہیں، غور کریں تو بریکٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، جبکہ آیت کا متن اس اسم مبارک صفت سے بالکل خالی ہے۔ قرآن بریکٹ میں لکھا ہے، وہ بھی نہیں آیت کے متن میں، بنا دیا، کیونکہ تاریخ اور روایات کی کتب میں یہ ساری چیزیں لکھی وہیں سے لی اور آیت کو ان کے تابع کر دیا۔ اب کے سامنے میں یہ ساری چیزیں رکھ رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 8 کو دیکھتے ہیں، اس ترجمہ میں لکھا ہے کہ اور اگر تم بریکٹ میں قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اس کو پڑھ کر یہ ثابت ہوا کہ قرآن کتاب نہیں ایک صورت ہے۔ ترجمے پر آپ غور کریں، قرآن تو صورت ایک ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس کے برعکس ہمارے پاس جو قرآن ہے جس کو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ 114 یعنی 114 کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا پوائنٹ نمبر 10 کو دیکھتے ہیں تو ترجمہ میں لکھا ہے کہ بنا لاؤ،
तर्जुमा में लिखा है बना लो, जबकि ये बना लो जो तर्जुमा में लिखा है ये आयत के किन अल्फाज का तर्जुमा किया गया है भाई, मुझे भी तो बता दो। जबकि आयत का मतन तो बिल्कुल इससे खाली है। आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज है ही नहीं जिसका तर्जुमा बना लाओ किया जा सके। अगर आपको ऐसा कोई लफ्ज नजर आ जाए आयत के मतन में तो मुझे भी दिखा दें, हो सकता मुझे ही नजर ना आ रहा हो। दोस्तों, हतमी बात यह है कि इस आयत में मौजूद हरूफ जारा फी के अलावा जितने भी हरूफ जारा आए हैं, चाहे वो बी हैं या मिन जितनी बार भी आया है, उनका तर्जुमा ही नहीं किया गया है। मैं ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि आखिर क्यों ऐसा किया गया, क्या मकासद थे जो हासिल करना चाहते थे हमारे प्यारे मुतरजमीन। क्या ये हरूफ जारा जिनका तर्जुमा नहीं किया गया ये आयत के मतन में फालतू हैं, या फिर अपना अकीदा साबित करने के लिए ये वाला कि कोई ऐसी सूरत बना के लाओ, या कोई ऐसी सूरत बना के नहीं ला सकता, इसको साबित करने के लिए ऐसा किया गया है। और मैं इन अंधे व कॉपी पेस्ट करने वाले कुरानिस्ट कॉपी पेस्ट्रियों से भी सवाल करने की जिसारत कर रहा हूं कि आप अंधे होकर इस आयत पर क्यों गिरते हो भाई। कॉपी पेस्ट करने के लिए ये क्यों करते हो, क्यों अंधे हुए फिर रहे हो। आयत जबकि कुरान मजीद कहता है अंधे बहरे होकर आयत पर नहीं गिरना, आखिर क्यों ऐसा तर्जुमा जो किया गया इसको अन्य व कॉपी पेस्ट करके जहालत लोगों में मजीद फैला रहे, क्यों भाई। इस आयत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका ये लोग दावा करते हैं मरवजा तर्जुमा को लेकर। लिहाजा ये मरवजा तर्जुमा जो है इसका हाल मैंने आपके सामने रखा है, आप खुद भी गौर करें। आप दुनिया में जितने भी स्कॉलरों ने इस आयत का तर्जुमा किया सब का उठा के देख लें, किसी ने भी इन अल्फाज का तर्जुमा नहीं किया गया और ना हरूफ का किया है। मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि मिन दूनिल्लाही में मिन का तर्जुमा इनसे हुआ नहीं, वो इस वजह से कि दूनिल्लाही जो है इसका तर्जुमा इन लोगों को पता नहीं है, जबकि दूनी दावाना रूट से है, इसी से लफ्ज तदवीन है, लफ्ज दीवान भी इसी से है, मदवन भी इसी से है। लेकिन इसका मानी सवाए कर देते हो भाई, सवाए मानी तो इल्ला के होते हैं, इसको क्यों पहना दिए हैं। जब दूनिल्ला ही का तर्जुमा इनसे नहीं हुआ और अपनी मंशा के मुताबिक तर्जुमा ढाल दिया तो फिर मिन के मानी जो है इनको वो खाना पड़े, यानी इनसे हुए ही नहीं। उसकी वजह यह है कि तर्जुमा गलत किया गया है दूनिल्लाही का। लिहाजा दोस्तों ये कुछ मालूमात थी जो मैंने आप दोस्तों से शेयर की हैं। आप अगर कुछ गौर कर रहे हैं मेरा वजह तर्जुमा पर तो आप अपनी राय दे सकते हैं इस लेक्चर में कमेंट में आकर, और अगर आपने इससे कुछ अखज़ किया है तो वो भी आप कमेंट में आकर बता सकते हैं ताकि मैं आपके इल्म से भी इस्तिफादा हासिल कर सकूं। लिहाजा आयत की मतन को देखें तो मतन में मौजूद कुन तुम में तुम और फातू में छुपी ज़मीर मुस्ततिर तुम, इसी तरह वद में मौजूद वाव अलफ की ज़मायर मुस्ततिर और शुहदाकुम में कुम की ज़मीर और सादिकीन में मौजूद जमा की ज़मीर मुस्ततिर जो फ़ाइल के लिए है। ये सब ज़मायर पिछली आयत जो कि मैंने लगाई है आप इस पर गौर करें, इनकी तरफ लौट रही है। और उससे भी पीछे आप जाते जाएं सूरा 2 की आयत नंबर 16 से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, तो वहां गुमराही में मुब्तला जो अफराद हैं उनसे खिताब होते होते यहाँ तक आया है। लिहाजा मैं मरवजा तर्जुमा जो है उस पर तनकीदी नोट तो आपसे शेयर कर चुका हूं। अब आप देखें कि इसी का ही मरवजा तर्जुमा इससे पिछली वाली आयत के फ्रेज का मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूं, तो उसमें कुछ यूं है, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून। मरवजा तर्जुमा के मुताबिक जो अल्लाह के शरीक बनाते हैं जानते बूझते, उनको रोका जा रहा है कि तुम अल्लाह के शरीक ना बनाओ, जबकि शरीक करना पॉलीथिज्म यानी अल्लाह के हुक्म के साथ दूसरे का हुक्म मिलाकर इस पर अमल करना उसको शिरक कहा जाता है। लिहाजा
آیت نمبر 23 میں جو موجود تمام ضمائر ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ آیت نمبر 23 میں من دون اللہ کا مطلب کائنات کو بنانے والے کی ویلیو گرانا یا کائنات کو بنانے والے کی ویلیو کم کیے ہوئے یا کائنات کو بنانے والے کو حقیر جانے ہوئے، اس طرح کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ کے سوا لکھ دیا۔ بھئی مشرک جو ہے سورہ یوسف کے مطابق مومن بھی مشرک ہیں کثیر تعداد میں۔ لہٰذا دوستو لفظ سورت ان کا ترجمہ دیکھیں تو اس کے معنی معیار اہمیت کے ہیں۔ اسی مصدر سے جو الفاظ آئے ہیں الکتاب المبین میں، وہاں ان لوگوں نے معنی کنگن اور دیوار بھی کیے ہیں۔ لہٰذا سورہ 2 کی آیت نمبر 23 کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو اس کی انڈرسٹینڈنگ پچھلی آیات کو مد نظر رکھ کر ہوگی، اور میں نے نمبرنگ اسی وجہ سے جو ترجمہ لگا رہا ہوں اس میں کر رکھی ہے۔ لہٰذا آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کا متن پہلے فریز کا کچھ یوں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا علی عبدنا، گمراہی والو، اللہ کے لیے شریک بنانے والو، اگر تم الجھن کے اندر ہو اس سے جو ہم نے اپنی خود کی ڈیوٹی انجام دینے والے پر کلیئر یا انکشاف کیا۔ دوستو عبدنا وہ ہے جو ہماری ڈیوٹی سر انجام دینے والا ہے، اس کے لیے آیا ہے، اور ڈیوٹی کوئی بھی انجام دے سکتا ہے۔ یعنی آپ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں الکتاب المبین کا، تو اس میں جو نئی چیز آپ کو ملتی ہے وہ انکشاف ہوتا ہے، اس کو نازل کہا جاتا ہے، کسی نئی چیز کا پتہ لگنا کتاب پڑھتے ہوئے۔ لہذا یا آپ پڑھ رہے ہیں کسی چیز کی کلیئرٹی ہو گئی، کسی چیز جو پہلے سامنے نہیں تھی وہ آگے یہاں کے پڑھا اور پتہ چلے کہ ہاں جی یہاں ایسا ہے، اس کو بھی نازل ہونا ہی کہا جاتا ہے۔ لہذا پھر بھی نازل کا معنی مختلف آیات میں دیکھا جائے گا کہ آیت کا کنٹینٹ کیا کہہ رہا ہے، اس کے مطابق بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہاں آپ دیکھیں کہ گمراہی والو یا اللہ کے لیے شریک بنانے والو، اگر تم الجھن کے اندر ہو اس سے جو ہم نے اپنے خود کی ڈیوٹی انجام دینے والے پر کلیئر کیا یا انکشاف کیا۔ آپ دیکھیں آپ جب الکتاب المبین کو پڑھتے ہیں تو نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، جب آپ لوگوں کے آگے وہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ الجھ جاتے ہیں، الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر فتوے جڑنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ تو پہلے بنا ہوا ہے۔ جب ان کے نظریے میں الجھن پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر چڑھائی کر دیتے ہیں، لہذا فتوے اور مارتے بھی ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ دوستوں کو گالم گلوچ بھی کر دیتے ہیں۔ دوسرا فریز ہم اس آیت کا دیکھتے ہیں تو اس میں ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس تم بھی معیار کے ساتھ آؤ، ڈیوٹی انجام دینے پر کیے گئے انکشاف کی یا ڈیوٹی انجام دینے والے پر کیے گئے کلیئرٹی کی طرح، یعنی جو جیسا ہم نے اس پر کلیئر کیا ہے تم بھی ویسی ہی کلیئرٹی کے ساتھ آؤ۔ جب ویسی کلیئرٹی کے ساتھ آؤ گی تو نہ تم گمراہ ہوگے اور نہ ہی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بہت سے زیادہ لوگ ہیں وہ الکتاب المبین جب پیش کرتے ہیں تو آیت کا ایک فریز لے لیتے ہیں یا ایک آیت لے لیتے ہیں، پھر اس کے نیچے روایات کی بھرمار ہوتی ہے، پھر ان کے جو بزرگ ہیں یعنی بابے ان کے اقوال کی بھرمار ہوتی ہے، پھر ان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے، اور کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کا حکم پیش کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور یہی کام یہ لوگ اپنی نماز میں کرتے ہیں، وہ اتحیات بھی پڑھتے ہیں، پھر ثنا بھی پڑھتے ہیں، دعائے قنوت بھی رات کو پڑھتے ہیں، لہٰذا کیا ہے، اور ان کے ساتھ ملاتے ہیں، آیت بھی پڑھتے ہیں، یعنی آیت کا لیول اس کی طرح گرا دیتے ہیں ان کی جتنا، جبکہ یہ خود کہتے ہیں کہ وہ آیتیں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کو مقام وہ والا آیت والا دے رکھا ہے۔ اب یہاں جو کہا جا رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
پس تم بھی معیار کے ساتھ آؤ ڈیوٹی انجام دینے والے پر کیے گئے انکشاف یا ڈیوٹی انجام دینے والے پر کی گئی کلیئرٹی کی طرح سے، یعنی جیسے اس پر الکتاب المبین کو کلیئر کر دیا گیا ہے، تم بھی ویسی کلیئرٹی کے ساتھ اور اسی معیار کے ساتھ آؤ، اسی کے جیسا معیار ہونا چاہیے۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کا آخری فریز اس والی کا، تو اس میں لکھا ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور تم اپنے گواہوں یا اور تم اپنے حاضرین کو دعوت دو یا بلا لو اللہ کی ویلیو کم کرنے سے اگر تم سچ بولنے والے ہو تو، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گواہوں کو اور جو حاضر ہیں ان کو بھی بلا لو، اللہ کی ویلیو کم کرنے سے اگر تم سچے ثابت ہوتے ہو تو ہو کے دکھا دو۔ اللہ کی جب ویلیو گراؤ گے تو ویلیو کیسے گرے گی؟ مثلا آیت ہے، اس میں پیغام ہے، جب اس کے ساتھ دوسرا ملا کے پیش کرو گے اور کہو گے نہیں جی نہیں وہ ویسا نہیں ایسا ہے، یہ تشریح ہے اس کی، اور لوگ بابوں کی کتابوں سے، تو پھر کیا ہے؟ ویلیو گر جاتی ہے، پھر بات کی ویلیو گر جاتی، تو کیا ہے؟ اللہ کی بات کی ویلیو گرانا اللہ کی ویلیو گرانا ہے۔ لہذا تبھی تو یہاں آ کے چیلنج دے دیا گیا ہے کہ اور تم اپنے گواہوں یا حاضرین کو دعوت دو، بلا لو اللہ کی ویلیو کم کرنے سے اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ لہٰذا دوستو یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، حروف جارہ کے معنی بھی کیے ہیں اور صورت کے معنی بھی کیے ہیں۔ میں مزید اس سے اگلے والی آیت جو 2 کی 24 ہے وہ آپ سے شیئر کروں، کیونکہ یہ والی آیت بھی اسی کا تسلسل ہے، اور یہاں آ کر آیت کا متن آپ دیکھیں فا لگا دیا ہے۔ فا لگانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں سے بات پھر سے وہی والی کنٹینیو اسی کا حصہ جاری ہے۔ لہذا لکھا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین، گمراہی والوں اور شرک کرنے والوں، اللہ کی ویلیو گرانے یا اللہ کی ویلیو کم کرنے کے بعد تم ہرگز بھی وہ کام نہیں اور ہرگز بھی وہ کام نہیں کر سکو گے، اس کے بعد مخصوص انسیت رکھنے والوں اور روڑے اٹکانے والوں، تم بتدریج تم اشتعال انگیزی کو جڑتے یا تم اشتعال انگیزی کی قوت بنتے ہو جو کہ ایندھن ہے، اور یہ اشتعال انگیزی مسترد کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو اب آپ دیکھیں جو گمراہی والا ہے یا جو شرک کر رہا ہے وہ اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا جو اللہ کی ڈیوٹی انجام دینے والے کا معیار ہے۔ لہذا جب اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا تو کیا ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا یا گمراہی پھیلانے والا وہ اللہ کی ویلیو اسٹینڈرڈ جو ہے اس کا معیار جو ہے اس کو گراتا ہے۔ پھر کیسے گرے گا؟ وہ یوں گرے گا کہ آیت ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آیت ہے، اس میں جو بات کہی گئی ہے اس میں جب ملاوٹ کریں گے یہ لوگ تو کیا ہوگا؟ اللہ کی ویلیو گر جائے گی، کیونکہ کسی کی بات کو نظر انداز کرنا یا اس کی بات کے ساتھ اپنی بات لگا کر آگے پیش کرنا وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈی گریڈ کرنا ہوتا ہے اگلے کو۔ تو یہ اللہ کو ڈی گریڈ کرنے والے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ تم ہرگز بھی وہ کام نہیں کر پاؤ گے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ یعنی اس معیار تک اور اس اسٹینڈرڈ تک نہیں پہنچ پاؤ گے جو ڈیوٹی انجام دینے والے پر کیے گئے انکشاف یا کی گئی کلیئرٹی کی طرح ہے، یعنی جو کلیئر کر دیا گیا ہے اس پر اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ملاوٹ کر رہے ہو۔ اگر ملاوٹ نہیں کرے گے تو تب جا کر وہ معیار ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کون نہیں کر سکتے وہ بتایا گیا ہے، اس کے بعد مخصوص انسیت رکھنے والے۔ اب یہ انسیت رکھنے والے جو ہیں یہ شراکت داری کرنے والے جو دوسرے کے ساتھ بھی انسیت یعنی لگاؤ رکھ رہے ہیں، اور یہ روڑے اٹکانے والے ہیں۔ کس میں روڑے اٹکاتے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ کسی کو بھی آیت پیش کریں اور اس پہ جو اس کا روح بنتی وہ پیش کریں تو روڑے اٹکانے والے آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔
یہی لوگ تو گمراہی والے ہیں اور یہی مشرک ہیں. آپ کے سامنے آپ کا روز ان سے سامنا ہوتا ہے، گروپس میں بھی اور عام بات چیت میں بھی جب قرآن کے متعلق کی جاتی ہے. اور ایسا کرنے والے جو ہیں بتدریج اشتعال انگیزی کو جڑتے ہیں. آپ ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیں اور جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں ان کا حال دیکھ لیں، اشتعال انگیزی سے جڑے ہوئے ہیں اور یا پھر اشتعال انگیزی کرنے والوں کی قوت بنتے ہیں. آپ دیکھ لیں اشتعال انگیزی کرنے والوں کی قوت بنے ہوئے دنیا میں. لہٰذا یہ بنے ہوئے ہیں تو یہ جب بن جاتے قوت تو یہ ایندھن ہے ان کے لیے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ دہشت گرد ہے، وہ دہشت گرد جو ہے وہ اس کو فنڈنگ کرنے والا جو ہے وہ ایندھن ہے. فنڈنگ کرنے والا جو دہشت گرد ہے وہ سرا ہے، کام کرنے والا ہے. مزید یہ ہے کہ یہ جو تیار کی گئی ہے اشتعال انگیزی یہ کافرین کے لیے ہے. یعنی جو کلیئر ہو جاتا ہے، جو اگر آپ مجھے روح بتا رہے ہیں آیت کی تو آپ پر کلیئر ہو گیا ہے، آپ پر انکشاف ہو گیا کہ ہاں جی یہ بتایا گیا، یعنی کہ نازل ہو گیا کہ یہ بتایا کہ جب آپ مجھے بتاتے ہو میرے جیسے کو تو میرے جیسا اشتعال میں آ جاتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے. کیوں آتا ہے میرے جیسا اشتعال میں؟ کیونکہ دوسری کتابوں کو بھی ساتھ مان رہا ہے اور عقائد کو مان رہا ہے، پھر وہ نظریات جو ٹھونسے گئے شروع سے ابھی تک قانون میں اس کو مان رہا ہے، ہو جاتا ہے کام. لہذا یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی. دوستو اس آیت میں کہیں نہیں لکھا کہ بندے پر قرآن نازل کیا یا اس کے جیسا بنا کے لے آؤ، بنا کے لاؤ. یہ تو کوئی حرف ہی نہیں ہے الکتاب المبین کی اس آیت میں جس کا ترجمہ ہو کہ ہاں جی ایک صورت بنا کے لے آؤ اس کی طرح کی. بنا کے لے آؤ کس کا ترجمہ ہے؟ مجھے دکھا دیں. لہذا دوستو مکمل اس پر اگر آپ کا اوپینین ہے تو وہ کامنٹ میں آ کر دے سکتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.